بنی جرہم کے خلاف جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکلا دیا۔ اہل عرب کے لیے رب بن گیا، کعبے کے آس پاس وہ بتگار دیے۔ دونوں نے کعبہ کے اندر اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زنا کیا۔ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آتش جہنم میں اپنا قصب یعنی اپنی آتیں گھسیٹ رہا تھا۔ میں سے ایک شیطان مسلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے اور آپ جو دین لے کر عرب میں آئے تھے، لوگوں نے کچھ وقت کے بعد اس دین کو بھلانا شروع کر دیا تھا۔ بت پرستی پھر سے عرب میں پھیلنے لگی اور لوگ خدا کے ساتھ پتھروں کی پوجا بھی کرنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کی آستھا تھی کہ یہ بت ہی اللہ کے یہاں ان کی سفارش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے اور بتوں کی پوجا سے ان کو روکنے والے تھے، لیکن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بلا دیا اور مورتیوں کے پجاری بن بیٹھے۔ لیکن یہ مورتیوں کا رواج، ان کی پوجا کا رواج ایک دم سے عرب میں نہیں آیا، ایک بہت لمبا وقت لگا، کئی جنریشنز اور کئی صدیاں بیت گئیں، تب جا کر یہ کام عرب میں پھیلا۔ اب سوال یہ ہے کہ مکہ میں یا عرب میں بت پرستی آئی کہاں سے اور کیسے؟ چلیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ تھی کہ عرب کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور عقیدت تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے خوب آستہ رکھتے تھے اور کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اسے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ہی بنایا تھا، تو کعبہ سے بھی عرب کے لوگوں کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اور یہ محبت اسی حد تک نہ رکی، کعبہ کے آس پاس جو پتھر پڑے رہتے تھے، عرب کے لوگوں کو ان سے بھی محبت ہونے لگی۔ اب کسی بزنس کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں یا کسی اور کام کے سلسلے میں جب وہ مکہ سے باہر جاتے تو ان پتھروں کو ساتھ لے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ پتھر ان کے کام کو آسان بنا دیں گے اور انہیں کامیابی دلائیں گے۔ اور جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے یا مکہ سے باہر رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی وہاں سے پتھر اٹھا کر اپنے گھر کے اندر یا باہر رکھ لیے اور ان کے آس پاس کعبہ کی طرح طواف کرنا شروع کر دیا اور ان کو چومنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ آستھا جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگا کر اسٹرگل کیا، وہ عرب میں پھر سے لوٹ آئی۔ بت پرستی کی وجہ جان لینے کے بعد اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ بت پرستی پھیلانے والا کون تھا اور اس نے کس طرح عرب کے لوگوں کے سامنے یہ بت پرستی کو پیش کیا کہ پورا عرب ہی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیے، اتہاس کاروں نے جو بتایا ہے کہ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کو شروع کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام عمرو بن لوہی تھا۔ عمرو بن لوہی جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بگاڑا اور بت کھڑے کیے۔ آئیے پہلے اس شخص کے بارے میں کچھ جان لیا جائے۔ عمرو بن لوہی بنو خزاعہ کا سردار تھا۔ بنو خزاعہ ایک مشہور قبیلہ تھا جو پرانے وقت میں یمن میں بسا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت وقت پہلے انہوں نے دکشینی حجاز اور مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت الحرس کعبہ کا نگراں تھا۔ جب عمرو بن لوہی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی ولایت کے سلسلے میں الحرس سے جھگڑا کیا اور بنو اسماعیل کو ساتھ لے کر بنی جرہم کے خلاف جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکلا دیا اور خود کعبے کا محافظ بن بیٹھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ وہ شام چلے جائے، جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام بلقا ہے، وہاں پر ایک گرم پانی کا فوارہ ہے، اگر وہ وہاں جا کر غسل کر لے گا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر عمرو بن لوہی نے ایسا ہی کیا، وہ وہاں گیا اور اس گرم پانی میں اس نے غسل کیا اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شام کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور شام کی سرزمین تو نبیوں کی سرزمین ہے، تو اسے یہ کام اچھا لگا۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمنوں کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس نے ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی کچھ بت دے دیے جائیں تاکہ میں انہیں اپنے یہاں لے جا کر ان کی پوجا شروع کروں۔ تو ان لوگوں نے اسے وہ بت دے دیے، پھر اس نے لا کر کعبے کے آس پاس وہ بت گاڑ دیے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان گمراہیوں کو عرب کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ عمرو بن لوہی ایک بہت مالدار تھا اور وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ ایک اتہاس کار نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے، عمرو اہل عرب کے لیے رب بن گیا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا۔
बसा औकात वो मौसम हज में 10,000 ऊँट ज़बा करता और 10,000 नादारों को लिबास पहनाता था। इस लिहाज से अम्र बिन लुहई के बारे में अबुल फरज अली बिन बराहीम अपनी किताब में लिखते हैं, इस बात पर उलमा कराम की बाकसरत तसरीहात है कि अहले अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अम्र बिन लुहई के ज़माने तक आप अलैहिस्सलाम के अकायद पर ही साबित कदम रहे। यह वो पहला शख्स है जिसने दीन इब्राहीम को तब्दील किया और अहले अरब के लिए तरह तरह की गुमराहियाँ शुरू की। इसने बुतों की पूजा की और साहिबा व बुहैरा की बिदअत का आगाज़ किया। इब्न खुल्दून में इस तरह लिखा है, अम्र बिन लुहई वो पहला शख्स है जिसने दीन इस्माइल को तब्दील किया और बुतों की परस्तिश शुरू की, नेज़ अहले अरब को इनकी इबादत का हुक्म दिया। इसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने अम्र बिन लुहई को देखा है कि वो आतिश जहन्नम में अपना कसब यानी अपनी आतें घसीट रहा था। बुतों के लिए उनकी आस्था और इज्जत ने धीरे धीरे उनके दिलों में बुतों की मोहब्बत को इतना बढ़ा दिया कि वो खुदा के कामों को बुतों से जोड़ने लगे और बुतों की शान में खुदाई बातें कहने लगे। और बात यहीं तक न रुकी, बुत परस्ती में लोगों ने अपने अलग अलग फ़िरक़े और गिरोह भी बना लिए। एक फ़िरका कहता था कि अल्लाह ताला की बड़ाई की वजह से हमारे अंदर अल्लाह ताला की इबादत करने की काबिलियत नहीं है, इसलिए हम बुतों की इबादत करते हैं ताकि वो अल्लाह से हमें करीब कर दे। दूसरा गिरोह कहता था कि फरिश्ते अल्लाह के करीब हैं, इसलिए हमने उनकी शक्ल के बुत बना लिए हैं ताकि वो अल्लाह से हमें करीब कर दे। तीसरा गिरोह कहता था कि हमने बुतों को अल्लाह की इबादत के लिए क़िबला बनाया हुआ है, जिस तरह काबा अल्लाह की इबादत का क़िबला है। चौथा फ़िरका कहता था कि हर बुत पर अल्लाह के हुक्म से एक शैतान मुसल्लत है और अगर कोई उस बुत की इबादत का हक अदा नहीं करेगा तो शैतान अल्लाह के हुक्म से उसको परेशान करेगा, और अगर जो शख्स उसकी इबादत का हक अदा कर देगा तो शैतान अल्लाह के हुक्म से उसकी हाजतों को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। ये सब जान लेने के बाद अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अरब के लोग पूजा किन मूर्तियों की करते थे, वो इबादत किन बुतों की करते थे। देखिए, अरब में कुरैश को मक्का की वजह से सेंट्रलाइजेशन, इज्जत और मर्तबा हासिल था और उनका बुत हुबुल था। हुबुल इंसानी शक्ल का लाल सुलेमानी पत्थर का बना हुआ बुत था और उसका सीधा हाथ टूटा हुआ था और अरब के लोगों को ये इसी हालत में मिला था और कुरैश के लोगों ने एक सोने का हाथ बनाकर उसमें लगा दिया और मक्का की और कुरैश की वजह से इस बुत को अरब का सबसे बड़ा बुत कहा जाता था। असाफ और नाइला, मक्का के लोगों के खुदाओं के दो नाम असाफ और नाइला भी थे। इन दोनों ने काबा के अंदर अकेलेपन का फायदा उठाते हुए जिना किया तो अल्लाह ताला ने इनके जिस्म को पत्थर का बना दिया। इस हवाले से पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी अपनी किताब ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, असाफ एक मर्द था जिसका पूरा नाम असाफ बिन याला था और नाइला एक औरत थी, उसका पूरा नाम नाइला बिन्त ज़ैद था। ये भी बनी जुरहुम कबीले से थी। ये दोनों यमन में रहते थे। काफिले के साथ हज करने के लिए ये दोनों मक्का आए। इस इसना में काबा में दाखिल हुए, वहाँ और कोई आदमी नहीं था। इस तन्हाई से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने खाना खुदा में बदफेली का इर्तिकाब किया। अल्लाह ताला ने इन दोनों को पत्थर बना दिया। जब दूसरे लोग काबा के अंदर गए तो उनको इस मस्ख शुदा हालत में देखकर उन्होंने उन्हें वहां से उठाया और बाहर रख दिया ताकि उनके दर्दनाक अंजाम से लोग इबरत हासिल करें। लेकिन कुछ अरसे बाद उन दोनों की भी पूजा होने लगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए तो अपनी कमान के एक कोने से इन बुतों को ज़रब लगाते और ज़बान मुबारक से पढ़ते, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल भाग गया, बेशक बातिल भागने वाला ही है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें औंधे मुंह कर दिया जाए और इन्हें हरम से निकालकर जला दिया गया। इसके बाद 3 और बुत थे जिन्हें अम्र बिन लुहई ने मक्का में नस्ब किया था, जिनमें से उनके नाम अल खुलसा, नहीक और मुअत्तमुत तैर था। इसमें अबुल वलीद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अज़रक़ी अपनी किताब में हवाला देते हुए लिखते हैं, अम्र बिन लुहई ने मक्का के ज़ेरे इलाका में अल खुलसा बुत को नस्ब किया। उसने सफ़ा पर हवा चलाने वाला एक बुत नहीक नस्ब किया और परिंदों को खिलाने वाला बुत मरवा पर नस्ब किया।
اس کے بعد ان کا ایک خدا اور تھا جسے مناف کہتے تھے، اور مناف کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنی قوم میں عبد مناف نام رکھنا شروع کیا۔ عرب کے لوگوں کا ایک بت اور تھا جسے وہ لات کہتے تھے۔ لات چوکور پتھر تھا جو طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں پر آج طائف کی مسجد کا بایاں مینارہ ہے۔ قریش کے لوگوں کا ایک بت اور تھا جسے وہ سب سے بڑا بت کہتے تھے، اور اس کا نام تھا عزا۔ اور جب یہ لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے تو طواف کرتے ہوئے یہ کلمے کہا کرتے تھے جسے سید محمود شکری آلوسی نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے: لات اور عزا کی قسم، اور تیسرے منات کی، کیونکہ یہ بلند کوچے ہیں اور ان کے سفارش کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے: قریش نے اس بت کے نام وادی حراس کی ایک زمین وقف کر دی تھی، جس کو انہوں نے حرم کعبہ کی طرح اس بت کا حرم بنا دیا تھا، اور اس بت کی ایک قربان گاہ بنائی گئی تھی جس میں اس کے نام پر قربانیاں کرتے تھے۔ اس قربان گاہ کا نام غبضب تھا۔ قریش اس بت کو سب سے زیادہ مانتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کو توڑ دیں اور اس کے پاس جو 3 درخت کھڑے ہیں اسے بھی کاٹ دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کا نام و نشان مٹا دیا اور ان 3 درختوں کو بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح عربوں کا ایک بت اور تھا جسے وہ منات کہتے تھے۔ منات سمندر کے کنارے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں قدید میں مسلل کی جانب گڑا ہوا تھا۔ عربوں کے لوگوں نے عبد منات اور زید منات اسی کے نام پر نام رکھے۔ عرب کے لوگ اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، خاص طور سے مدینہ کے 2 گروہ تھے، اوس اور خزرج، وہ اس کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس بت کو ڈھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کا نام و نشان مٹا دیا۔ عرب کے لوگ لات، منات اور عزا ان تینوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور وہ یہ امید رکھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ تینوں اللہ کے سامنے عرب کے لوگوں کی شفاعت کریں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی: کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اسی طرح مکہ کے لوگ 5 بتوں کی اور عبادت کیا کرتے تھے، جن کا نام ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی عبادت نوح علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی۔ قرآن مجید اس میں کہتا ہے: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس حوالے سے ایک اتہاس کار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم کے صالحین تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لواحقین پر ان کا شدید صدمہ ہوا، جس پر ایک شخص نے انہیں کہا: اے لوگو، کیا میں تمہارے لیے ان کی صورت میں 5 بت نہ تیار کر دوں؟ بس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا۔ انہوں نے کہا: ہاں ضرور۔ بس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا۔ انہوں نے کہا: ہاں ضرور۔ بس اس نے ان کی صورتوں پر 5 بت بنا کر ان کے لیے نصب کر دیے۔ یہ 5 لوگ وہ تھے جو نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے قریب کے لوگوں پر بہت صدمہ ہوا، تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ میں ان کے بت بنا دیتا ہوں تاکہ تمہارا صدمہ کم ہو جائے۔ تو ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح مکہ کے لوگوں کے اور عرب کے لوگوں کے اور بھی خدا تھے، اور بھی معبود تھے، اور بھی بت تھے جو مشہور نہیں تھے، لیکن وہ ان کی خوشی کے لیے بھی نظریں مانا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے، ان سے اپنی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کی خوشی کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بھی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے بت پرستی کی حقیقت کو واضح کر دیا، کھول کر بیان کر دیا، اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا، اسے صحیح مانا، اور ایک اللہ کو ایک جانا، اور اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور ان بت پرستی کی حقیقت سے واضح ہو گئے ان کے ذہنوں میں،
یہ بت پرستی جو ہے کہ ختم ہو گئی اور وہ ایک اللہ کی طرف آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔